معزز حاضرین کرام السلام علیکم۔ میں عزت مآب جناب انوار الحق کاکڑ صاحب، سابق نگران وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان و صدر FPCCI's اکنامک پالیسی بزنس ڈیولپمنٹ تھنک ٹینک، اور محترم جناب SM تنویر صاحب، سابق نگران صوبائی وزیر برائے صنعت و تجارت و توانائی حکومت پنجاب کو سیالکوٹ چیمبر آف کامرس میں تشریف آوری پر دل کے تھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں دیگر تمام دوست احباب اراکین ایگزیکٹو کمیٹی و سینئر ممبران سیالکوٹ چیمبر کا بھی انتہائی ممنون ہوں کہ آپ اپنی تمام تر کاروباری مصروفیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس اہم میٹنگ میں تشریف لائے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں وومن چیمبر آف کامرس کی پریزیڈنٹ کا بھی کہ وہ بھی یہاں تشریف آوری ہیں۔ جناب کاکڑ صاحب نے بطور نگران وزیر اعظم پاکستان اس اہم منصب کا حلف اٹھایا تو اس وقت وطن عزیز پاکستان مختلف معاشی و سیاسی چیلنجز سے دوچار تھا کی ملکی برآمدات کے فروغ، EPZ کے ایکسپورٹرز کے لیے خصوصی مراعات کی فراہمی، انڈسٹریل زون کے قیام، سیالکوٹ میں روڈ انفراسٹرکچر کی تعمیر سمیت پنجاب بھر کے چیمبرز کے درپیش کاروباری مسائل کی فوری حل کے سلسلہ میں اپنی ذمہ دار زیر صدارت پنجاب چیمبرز آف کامرس کوارڈینیشن کمیٹی کا قیام کیا۔ آپ کے ترجیحات میں یہ تمام چیزیں شامل رہیں۔ علاوہ کمیونٹی سمجھتی ہے کہ ملک کی معاشی ترقی کے لیے ایکسپورٹ میں اضافہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اس کو فروغ دیے بغیر ہم ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتے۔ ملکی معیشت کے استحکام کے لیے تمام اہم اسٹیک ہولڈرز کو مل بیٹھ کر ایک جامع اور لانگ ٹرم ایسا معاشی پلان ترتیب دینے کی ضرورت ہے جس میں ایکسپورٹ کی جانتے ہیں کہ ہماری حکومتیں ملکی معیشت کے استحکام اور ایکسپورٹ میں اضافہ کے لیے بیشتر پالیسیز سیاسی عدم استحکام کی بدولت ان پر حقیقی معنوں میں عمل درآمد نہیں ہو پاتا، جس کی وجہ سے ملکی معیشت ہوتے ہیں۔ ڈالر اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ سے ایکسپورٹ پروڈکٹس کی تیاری میں استعمال ہونے والا خام مال مہنگا تر ہو جاتا ہے، جو ایکسپورٹ پروڈکٹس کی پیداواری لاگت میں اضافے کا باعث بنتا ہے، جس سے ہمارا کمپیٹیٹو ایج کمزور ہو جاتا ہے۔ ایسے حالات میں سرمایہ کار خود عدم تحفظ کا شکار ہوتا ہے، اس لیے فیصلہ کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ ملک میں مزید سرمایہ کاری کی پلاننگ کرے یا پہلے کی گئی سرمایہ کاری کو تحفظ دینے کے لیے اپنی کاوشیں، مگر اس کے برعکس حکومتی اقدامات ملک کی انڈسٹری کو مزید آسانیاں فراہم کرنے کی بجائے ان کے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہے۔ سیالکوٹ کی بزنس کمیونٹی سمجھتی ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ملک کے تمام اسٹیک ہولڈرز بالخصوص سیاستدانوں اور بزنس کمیونٹی کو مل بیٹھ کر باہمی مشاورت سے ملکی معیشت کی ترقی کے لیے کام کرنا ہوگا۔ ہمیں ایسی لانگ ٹرم معاشی پالیسیز ترتیب دینا ہوں گی جو ملک کی تمام سیاسی قیادت اور بزنس کمیونٹی کی حمایت یافتہ ہوں، سیاسی جماعت کی ہو، مگر معیشت کے استحکام کے لیے ترتیب دی جانے والی پالیسیز پر عمل درآمد بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رہنا چاہیے۔ معزز مہمانان گرامی، سیالکوٹ اس وقت $2.27 بلین کی ایکسپورٹ کرنے والا اہم ترین برآمدی شہر ہے، مگر ہماری یہ ایکسپورٹ فگرز سیالکوٹ کی تیار کردہ برآمدی مصنوعات گلوبل مارکیٹ سائز سے کہیں کم ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والے چند سالوں میں ہم اپنی ایکسپورٹ کو 7 سے 10 ارب ڈالر تک بآسانی لے کر جا سکتے ہیں۔ زیر التوا ریفنڈز کلیمز کی بلا تاخیر ادائیگی، صوبائی حکومتوں خصوصاً ایکسپورٹرز کے لیے سستی بجلی کی فراہمی، خام مال اور جدید ٹیکنالوجی کے حصول کے لیے آسانیاں، اور سب سے اہم ایشو فائنل ٹیکس رجیم کی بحالی ہے۔ سیالکوٹ کے SME سیکٹر دن رات ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے کوشاں ہیں۔ انہیں اس وقت مہنگی بجلی، ڈبل ٹیکسیشن، زیر التوا ریفنڈز کلیمز، مہنگے فریٹ ریٹس اور خطیر کیپٹل انویسٹمنٹ کی حامل بین الاقوامی سرٹیفکیشن سمیت مختلف مسائل و چیلنجز کا سامنا ہے۔ ایسے میں ان پر نارمل ٹیکس رجیم کی صورت میں اٹھایا ہرگز حمایتی نہیں ہے، مگر ہم سب ملک کے ریونیو جمع کرنے والے ادارے کی کارکردگی سے بھی بخوبی آگاہ ہیں۔ اس متعارف کروائی جس کے تحت نہ صرف ملکی ایکسپورٹ کو فروغ حاصل ہوا، سیالکوٹ کی بزنس کمیونٹی کا کنسرن صرف اس بات پر ہے کہ حکومت ایکسپورٹرز کو FBR کے رحم و کرم اور شفاف طریقہ کار اپناتے ہوئے فائنل ٹیکس رجیم کو کے لیے باہمی مشاورت کے ساتھ فکسڈ شرح طے کر لیں، تاکہ ہم ریفنڈز کے جھنجٹ سے بھی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ وہ FPCCI کے فورم سے FTR کی حکومت وقت کو ایک جامع اور قابل عمل ٹریڈ پروموشن پالیسی ترتیب دینے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس وقت ضرورت ہے اس امر کی کہ ملک میں ایکسپورٹ ایمرجنسی نافذ ہونی چاہیے، جس کے تحت تمام حکومتی ادارے ایکسپورٹ کے متعلقہ معاملات کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے پابند ہوں۔ ایسا ہی ایک اہم قدم آپ نے اپنے دور حکومت میں اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل SIFC کی شکل میں اٹھایا تھا، جس کی فارن انویسٹمنٹ پر خاطر خواہ مثبت اثرات مرتب ہوئے تھے۔ آخر میں ایک بار پھر محترم جناب انوار الحق کاکڑ صاحب اور محترم جناب SM تنویر صاحب کی چیمبر تشریف آوری پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کا دورہ سیالکوٹ چیمبر ملک کی برآمدی انڈسٹری
کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگا. میں آپ کا مشکور ہوں اور میں دعوت دینا چاہوں گا، بلکہ میں آپ کو دعوت دینے سے پہلے سیالکوٹ چیمبر کی ایک ڈاکومنٹری آپ کو پریزنٹ کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کو سیالکوٹ کے انڈسٹریل پورٹ فولیو کے بارے میں آگاہی ہو سکے. میرے تو پرائم منسٹر انوار کاکڑ صاحب، پریزیڈنٹ سیالکوٹ چیمبر شیخ ریاض صاحب، ذکی دیاز صاحب، سب دوست، السلام علیکم. سر، کاکڑ صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو ایک بہت اچھی، میں آپ کو شیئر کرتا ہوں کہ کیا باتیں ہماری ہوئی. میں سر، اسلام آباد قابو نہیں آتا. ہم ایک تھنک ٹینک کریٹ کریں، تھنک ٹینک کے تھرو جو ہمارے مسئلے مسائل ہیں اسلام آباد سے حل ہوں، کہ ہمارا ملک ترقی کرے، ہماری اکانومی آگے جائے، جو ہم شروع سے بات کرتے ہیں. کاکڑ صاحب، آئی نو سر، آپ نے جتنی محنت کی اپنے دور میں، $1 بلین کے لیے آپ کہاں کہاں نہیں گئے اور کتنی آپ نے جان ماری. آج سر ہم آپ کو یہ ریکویسٹ کرتے ہیں، اگر $2.5 بلین کی یہ انڈسٹری ہے، $180 بلین کی ہے، جو میں نے ابھی پریزیڈنٹ صاحب سے پوچھا. سر، ہم نے منہ سے کہہ رہا ہے کہ ہم 10 بلین ہو سکتے ہیں، ہمارے کو سپورٹ کرے. اگر ہم ہر چیز چھوڑ کے یہاں بیٹھ جائیں، ایکسپورٹ انڈسٹری کو تو ٹیکس نہیں ہوتا نا. ایکسپورٹ انڈسٹری تو ڈالر لا کے دیتی ہے، ایکسپورٹ انڈسٹری تو سر امپلائمنٹ دیتی ہے ہمارے کو. اور جب ڈالر ملک میں آئے گا تو اس کی ویلیو آپ سے زیادہ کس کو معلوم ہے سر. اپنی بزنس کمیونٹی پہ ٹرسٹ کرے سر، ہمارے پاس نہ پر کر سکتے ہیں. سر، یہ جتنی بھی ایکسپورٹ ہو رہی ہے اس وقت، آپ یقین کر لیں، دنیا کی مہنگی ترین بجلی ہے یہاں پر، دنیا کا ہائیسٹ ریٹ آف ٹیکس ہے سر. تنگ نہیں کیا جاتا گورنمنٹ کے اداروں سے، ایکسٹورشن کی جاتی ہے، FIR کاٹ دی جاتی ہیں، فیسیلیٹیٹ کرتے جو جائز ڈیمانڈ ہے. میں قسم کھاتا ہوں سر، یہ ملک، ہمارا ملک ایشین ٹائگر بننے میں بہت دور کا وقت نہیں ہے، یہ 4 سے 5 سال کا وقت ہے بس. میں آپ کو دل سے بات کر رہا ہوں سر. آپ کا جب گورنمنٹ آئی اور ساتھ چیف منسٹر محسن نقوی صاحب کے ساتھ میری بھی جاب لگی سر، ایگریکلچر نے 6.6% گروتھ دی. میں سوال پوچھتا ہوں، آج لاسٹ ایئر سے کاٹن 33% کم آئی ہے، تو اس پہ ہم نے سر FPCCI اور اس پہ سر جو تھنک ٹینک، آپ سوال بھی پوچھیں گے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی آئے وہ کرنا. یہ جو لون ملا ہے اس کا پارٹ ہے آپ نے کچا کم کرنا. جتنی محنت سے سر آپ لے کر آئے، ہمیں تو کہیں نظر نہیں آیا کہ ایکسپینس کم ہو رہا ہے. میں FPCCI نے چارٹر آف اکانومی پہ کام شروع کر دیا ہوا، اپنی چیمبرز سے کنسلٹ کر رہے ہیں. یہ کوئی پولیٹیشین اکانومی کو نہیں سمجھتا سر جتنی یہ چیمبریں سمجھتی ہیں. ہمارا تو سارا دن کا کام ہے 2 اور 2 کو 4 کیسے کرنا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ سر ہم نے ڈسٹرکٹ اکانومی اینڈ سیکٹورل اکانومی پہ کام شروع کر دیا. میں آپ کو ایک ایگریکلچر کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. 31 ملین ایکڑ، 31 ملین میٹرک ٹن پاکستان میں گندم کی کنزمپشن ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے دور میں سر 22 من سے 35 من کی ییلڈ آ گئی. اس لیے صرف پانی وہ ٹائم پہ فراہم کرنا ہے، فرٹیلائزر، پیسٹی سائڈ ٹائم پہ پرووائڈ، تو ہماری ریکوائرمنٹ پوری ہو جاتی ہے 31 ملین میٹرک ٹن. اور اس کی وجہ سے جو 5 زیادہ لیں گے ییلڈ اپنی، 35 سے 40 کریں گے، تو 3 ملین ایکڑ ہم ریڈیوس کر سکتے ہیں. 3 ہی ملین ایکڑ پہ سر اگر ہم کاٹن ارلی لگا دیں بغیر $1 انویسٹ کیے، کیونکہ کاٹن پہ ایک وائٹ فلائی کا اٹیک آتا ہے جب ہیومیڈیٹی آتی ہے. وائی؟ تھینک یو ویری مچ تنویر بھائی. ان کا شکریہ ادا کروں گا، شیخ ریاض صاحب کا، نسیم تنویر صاحب کا، کہ اتنے تمام دوستوں کو بہت ہی مختصر سے نوٹس پہ انہوں نے اکٹھے کیا اور مجھے موقع ملا کہ آپ لوگوں سے بات کر سکوں. ایک تسلسل، کنٹینیوٹی، تسلسل کس چیز کی، کہ اگر اوائل کے 19ویں صدی میں بھی یہاں پر لوگوں میں انڈسٹری کی سینس تھی تو وہ وہیں پہ کہیں جا کے اسٹیگنیشن کا شکار نہیں ہوئے، رک گئی ہے، وہ ایوالو کی ہے.
اس کی ارتقا ہوا ہے، اس کی نشوونما ہوئی ہے، اور اس ارتقائی عمل میں سیالکوٹ کو بھی اس نے ٹرانسفارم کیا، اس کی معیشت کو بھی ٹرانسفارم کیا، بلکہ پاکستان کی معیشت میں ایک انتہائی اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان کی تخلیق میں تو اس شہر نے کیا ہی ہے کردار ادا۔ حضرت علامہ کا تذکرہ نہ کرنا جرم عظیم ہوگا۔ نہ سیالکوٹ ہوتا، نہ خواب ہوتا، نہ اقبال ہوتے، نہ پاکستان ہوتا۔ تو سیالکوٹ کو تو ویسے ہی ہمیں ایکسٹرا احترام کے ساتھ دیکھنا چاہیے، تعظیم کے ساتھ دیکھنا چاہیے۔ اس احترام اور عزت کے رشتے کے ساتھ ساتھ دیکھیں جس انداز میں یہاں پہ ہمیں معاشی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، سیاسی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہ ہمارے اور آپ کے سب کے سامنے ہے۔ ہم پولیٹیکلی پولرائزڈ ہیں، اکانومی پہ ہمارے اپنے اپنے پرسپیکٹو موجود ہیں۔ جو دوسرے سب سے بڑا چیلنج مجھے ان 7-8 ماہ کے دوران سامنے سیلف رائٹس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اپنے کو حقانیت کے حوالے سے پیش کرتی ہے اور دوسرے کو غلط تصور کرتی ہے۔ یہ ہرڈل جب پیدا ہوتی ہے نا تو لوگ ایک دوسرے سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بزنس کمیونٹی جب تک حکومت میں نہیں آیا تھا تو پرائیویٹ کانورسیشن پولیٹیکل پارٹیز میں جو یہاں پہ ٹیکس بھی چوری کرتے ہیں، مزے بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں، پریولیج کلاس بھی یہی ہوتی ہے اور محکوم ہے اور یہ حاکم ہے۔ جب آپ تو غربت کا جس چکی میں ہم پیس رہے ہیں وہ 1 سے 10 گنا آگے بڑھے گی۔ جو رزق حلال کا تصور ہے اس تصور کو معاشرے میں قائم دائم ان لوگوں نے کیا ہوا ہے۔ جو ان لوگوں کو ہم نے دینی ہے از خود وہ ہم نے احترام دینے اور عزت دینے، ان کے سماج کو کسی بہتری کی طرف پش کر سکتے ہیں۔ میں اسپیسیفک مسائل کی طرف آتے ہوئے کے حوالے سے ٹیکس مین کے حوالے سے بزنس کمیونٹی کے اپنے خدشات، جنہوں نے ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے، جو ٹیکس کلیکٹر ہے وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس ریونیو جنریشن نہیں ہوگا تو میں اسکول کیسے بناؤں گا، میں سڑکیں کیسے بناؤں گا، اس کی جو ڈسپنسیشن ہے وہ میں کلیکشن کروں گا تو بناؤں گا۔ تیسری طرف ایک اکاؤنٹیبل گورنمنٹ کا تصور آتا ہے کہ جی اچھا آپ نے جو کلیکٹ کیا ہے اسپینڈ کہاں کیا بتاؤ نا ذرا، تو وہاں پہ وہ اکاؤنٹیبل کام اس وقت ختم ہوتا ہے جب اس ٹیکس کی ڈسپنسیشن آپ بڑے ٹرانسپیرنٹ اور ہوتے ہیں، وہ اس کے لیے اکاؤنٹیبل آپ کو ٹھہراتے ہیں۔ تو یہ سائیکل ہے، یہ سائیکل اس وقت تک کچھ ریفارمز پہ بات کی، اس میں ہم نے بزنس کمیونٹی سے بھی انپٹ لی، اکیڈیمیا سے بھی لی کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک تو ظاہر ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھے، شاید ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کا اگر وہ ریفارم ایجنڈا ہو تو اس میں زیادہ اسٹرینتھ ہوگی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم کرا سکتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو یہ تصور تھا۔ لیکن جب آپ ایک الیکٹڈ مینڈیٹ کے ساتھ ہوں تو بیوروکریسی بھی ڈفرینٹلی بیہیو کر رہی ہوتی ہے۔ کیئر ٹیکر میں انسرٹینٹی کا ایلیمنٹ ہوتا ہے، آج ہیں کل نہیں ہیں، 2 مہینے ہیں، 6 مہینے ہیں، 5، اس میں ایک لانگ لائف مشن ہمیں چھوڑ کے چلا گیا۔ یہ ہمیں سمجھ آ گئی کہ ٹیکس نیٹ ورک اور جو ٹیکس کا میکانزم ہے اس کو بہت شدت کے ساتھ ریفارم کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ٹیکس نیٹ میں 32 لاکھ لوگ ہیں 25 کروڑ میں سے، اور ان 32 لاکھ لوگوں کو اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد ہوا، بار بار انہی کو ٹیکس کر رہے ہیں، بار بار انہی کو ٹیکس کر رہے ہیں۔ اچھا سیلریڈ کلاس تو بیچاری اس کے ساتھ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے، وہ ہم نے ٹیکس نیٹ میں لے کر آنا ہے۔ پھر پروگریسو ٹیکسیشن کی طرف کیسے جانے کہ ہم جو ریٹ آف ٹیکس ہے وہ کتنا لاگو کریں، کس ایریے پہ کریں، اس کا ریسیویبل کیا ہوگا، یا صرف پروجیکٹڈ ٹیکس ہمارے پاس 6 ٹریلین روپی پریکٹس کے طور پہ چلتی ہے، ہمارے یہاں بھی چلتی ہے، پوری دنیا میں بھی چلتی ہے، لیکن باقاعدگی سے جو ٹیکس کی چوری ہے وہ اسی وقت ہوتی ہے جب میرے خیال میں آپ بہت زیادہ انفیئر ٹیکسیشن کی طرف چلے جاتے ہیں، لوگ اس ریڈار میں ہی نہیں آنا چاہتے ہیں، بلیک اکانومی کی طرف چلے جاتے ہیں، نان ڈاکیومنٹڈ اکانومی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس 6 ماہ تھے، اس میں تو ہم کوئی لافٹی ٹارگٹ نہیں فلفل کر سکتے تھے، لیکن پوزیشن آف انفلوئنس میں آج بھی الحمدللہ ہیں، ہم پالیسی میکرز کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، پارلیمنٹ کے ساتھ کرتے ہیں، ایگزیکٹو کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو یہ جو ایڈوکیسی کا آپ کا ایریا ہے اس میں انشاءاللہ میں کمٹمنٹ دیتا ہوں کہ ہم کردار ادا کرتے رہیں گے، چاہے وہ فائنانس کی اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوں، فائنانس منسٹری میں ہو، پرائم منسٹر آفس میں ہو، یا کہیں اور پر بھی ہو۔
لیکن تو آپ کا کیس بڑا مضبوط اور تگڑا ہو جاتا ہے. اب دلائل کے لیے آپ کو ڈیٹا کلیکشن جس کی بات ہم کر رہے تھے وہ اس کی ضرورت پڑتی ہے، اور جو اپنے حقائق ہیں معاشی اور جو دنیا کے ہیں ان کا ادراک بھی ہو. میں اگر چاہتا ہوں کہ میں 19 ٹریلین روپیز کا 20 ٹریلین روپیز کا، کیونکہ میں نے آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ کر لی ہے، ٹارگٹ اچیو کرنا ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹارگٹ میں نے اچیو کرنی، ڈائریکشن ٹھیک کرنی ہوگی. ڈائریکشن کے لیے ہماری انرجی پالیسی کو ریشنلائز کرنا، جس انداز میں ہماری انرجی سیکٹر کے ساتھ آئی پی پی کے حوالے سے گوہر اعجاز صاحب ہمارے کولیگ ہیں، انہوں نے جو پبلک پوزیشن لی ہے وہ آپ کو پتہ ہے. لیکن کیا ہوا، آئی پی پی میں بھی انیشلی 4-6 لوگوں نے انرجی پروویژن کے ویکیوم کو ایڈریس کیا، اس ویکیوم کو فل ایسے کیا. میں اکثر دوستوں کو مثال دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جی بھوکا ہے، تو انہوں نے کہا اچھا زہر دے کے بھوک مٹا. بھوک تو مٹ گئی لیکن وہ وجود ہی ختم ہو گیا. آئی پی پی میں یہی کام ہم نے کیا، ہم نے بھوک کو زہر سے مٹا. اس وقت انرجی ڈیفیشنٹ تھے، ہمیں ضرورت تھی ان کی. تو کیا میں ایک سوال چھوڑتا ہوں، ان کو وہ بڑے لوگ ہیں ناراض ہو جاتے ہیں کہ اس انویسٹ ہوئی تھی، افریقہ میں بھی اسی ریٹ پہ تھی، باقی ممالک میں بھی اسی ریٹ پہ اگر تھی تو یہ نہیں ہے کہ صبح رام ہے، بات ختم ہو جاتی. سمپل سی بات، کوئی بڑی لمبی چوڑی بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں. لیکن چلیں جو ہم نے کیا کہ جی گیس، پائپڈ گیس کے ذریعے ہم نے سالن اور روٹی بنائی، سے لے کے وہ جو مسائل ہمارے باڈیز میں پیدا ہوئے، اگر کوئی پروویژن کرنی تھی سستی انرجی کی، اس سے ہمیں منہ موڑ لے گا، نہیں یہ کام نہیں کرنا. سالن ہے نا وہ بنا لیں گے، روٹیاں بھی ہیں وہ بھی 6 کھانی ہیں ٹائم پہ، یہی کام کرتے رہے. دنیا میں گیسڈ پائپ یا پائپڈ گیس جو ہے وہ اس کا تصور کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، ایٹ لیسٹ ڈومیسٹک کنزمپشن کے. اور سلنڈر کی طرف، ایل پی جی کی طرف لوگ آ رہے ہیں، اس کو ہم نے ایس ایم ایز کی طور پہ ٹریٹ کیا. ایس ایم ایز میں میں نے کیا کیا کہ جی انوار کاکڑ صاحب جو ہے بڑے میرے وفادار ہیں، تو چلو اس کو ایک ایل پی جی کا کوٹا دے دو. ویسے تو میں بہت بڑا آدمی ہوں اور بڑے بڑی باتیں میں کرتا ہوں، لیکن ایک ایل پی جی کا کوٹا اگر مجھے مل جاتا تو کیا بری بات تو نہیں ہے. اس سے مجھے مہینے کے 50 لاکھ 1 کروڑ 1.5 کروڑ میں نے کمانے شروع کر دیا. نو ون اپروچڈ اٹ کہ یہ ڈومیسٹک انڈسٹری کی کنزمپشن میں اگر اس طرف ہم ٹرانسفارم ہو جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں، تو جو پائپڈ گیس ہمارے پاس اویلیبل چلنا شروع ہو جائے گا. اور یہ بذات خود ایک نئی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو جائے گی. ایک اس کا اپنا ویلیو چین ہوگا، ایک سائیکل ہوگی، اس میں بھی امپلائمنٹ جنریٹ ہو جائیں گی. سارے کوئی سلنڈر بنانا شروع کر دے گا، کوئی پورٹ سے ویسلز آنی شروع ہو جائیں گی. کوئی اگر 3-4-5 بڑے پلیئرز آ جاتے ہیں، یہ بڑے بڑے 50-50 ہزار ٹن کے یا 1 لاکھ ٹن کے ویسلز کے سائیکل آنا شروع ہو جاتا، کوئی مینوفیکچرنگ پلانٹ بن جاتے، کہ یہ سارے کام ہونے تھے، پائپس بننی شروع ہو جاتی. ہم نے وہ وی نیور ور کریٹو، ہم اس طرح توجہ ہی نہیں دی. آپ سوچ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ٹیکسیشن کے حوالے سے اور اپنے بزنس ماڈل کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ڈیٹا ریکوائرمنٹ، ڈیٹا اسمبلی، وہ جس کی ضرورت ہو ہم کوشش کریں گے کہ یہاں سے اس کی پروویژن کریں گے کہ ینگسٹرز، یونیورسٹی کے بچے بچیاں، ان کو ہم ایز انٹرنز ریسرچرز انگیج کریں اور ٹاسکس دیں. سمجھتے ہیں کہ براڈ بیس پہ بھی ایڈوکیسی پہ، ٹیکسیشن کے حوالے سے، انرجی پالیسی کے حوالے سے، یا جتنے باقی بھی حکومت ہمارے مسائل ہوتے ہیں اس پہ ہم ڈیولپ کر لیں، نیشنل اسمبلی میں بھی، سینٹ میں بھی. اور بہت سارے ایسے کوئی بیک گراؤنڈ بزنس کا نہیں ہے، لیکن اگر میرا پیشن کو امپائر کھڑی کر رہی ہے، دس از ہاؤ آئی شوڈ اپروچ اٹ. کہ جینوئنلی جہاں پر لیجٹمیٹ اکنامک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. میں یہ وزیر آباد کی کٹلری کو دیکھ رہا تھا، میں حیران ہو رہا ہوں کہ مطلب چائنا میں کوئی کٹلری یوز نہیں ہو رہی ہے، اور اگر چائنا میں کٹلری یوز ہو رہی ہے 1.5 ارب لوگ کتنی کٹلری یوز کر رہے ہیں. سرچ کریں کہ وہ کہاں سے امپورٹ کر رہے ہیں، ان کو کتنے میں کاسٹ پڑ رہی ہے، اس کی کوالٹی کیا ہے. ہماری بینک میں ہم اس کو رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں. اتنا 10 لاکھ، وہ ہمارے پشتوں میں ایک مثال ہے،
سل عمر یود ممر، اگر 100 بھی مر جائیں کوئی فکر نہ کرو، وہ ایک جو ہے وہ نہ مرے، مفہوم اس کو کچھ ایسے. تو وہ باقیوں کو اس سپورٹ میکانزم میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو فارن ایکسچینج کو ارن کرنے والے لوگ ہیں ان کی اپنی ایک ویلیویشن ہونی چاہیے. جس طرح اوورسیز پاکستانی رہے کہ جس گھرانے کے لیے اس بچے کو ہم نے جہاں بھیجا تھا یہ آج کل یہاں ہے، اور ایک پرسنل کنیکشن آپ کا بنے. نو کیش انوالومنٹ ماڈل، کسی کو کوئی روپیہ پیسہ دینے کی ضرورت نہیں. آپ 1,00,000 افراد کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں یا 5 افراد کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگ یہ اپنی مرضی ہے. ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، ہم اسے ڈیزائن کریں گے. اس تھنک ٹینک کے ذریعے ہم یہ انیشیٹو بھی لیں گے، اس کو ہم SIFC کے ساتھ جوائنٹلی کوشش کریں گے کہ امپلیمنٹیشن کی طرف لے کے جائیں. 2 سے 2.5 کروڑ لوگوں کو اگر ہم پاورٹی سے باہر نکل آئیں، یہ میریکل ہوگا پاکستان کے کیس میں. میں بلوچستان صوبے سے میرا تعلق ہے. ہمارے ہاں پاپولیشن کو جب تک ایگری بیسڈ انڈسٹری یا ایگریکلچر کی جو پرائمری ایکٹیویٹی ہے اٹسیلف اس کے ساتھ نہیں جوڑیں گے تو آپ کب تک پولیس میں اور چوکیداروں میں اور نیشنل بینک میں کیشیئر کے طور پہ لوگوں کو بھرتی کریں گے؟ کتنی بیوروکریسی ہم نے کھڑی کرنی. ابھی تنویر صاحب نے کہا کہ جی گورنمنٹ اپنے گورنمنٹ تو ایکسپینڈیچر اسی وقت کم کرے گی جب آپ اسمارٹ گورننس کی طرف جائیں گے. آپ کی جو ضرورت ہے اس کے تحت آپ ہیومن ریسورس کو ریکروٹ کریں گے. آپ بلا وجہ لوگوں کو ریکروٹ کرنا شروع کر دیں گے تو یہی والا حال ہوگا. تو مور اور لیس گورنمنٹ کا جو گورننس اسٹرکچر ہے وہ آلریڈی اوور برڈن ہے. تو یو نیڈ ٹو ڈائیورسفائی یور پیپل کہ ان کو آپ مختلف پروڈکٹیو سیکٹرز میں لے کر آ سکیں. ویتنام از ایکسپورٹنگ $10 billion fish a year to China. ہم یہاں ان کے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں پتہ نہیں 100 ملین بھی شاید ہم نہیں ایکسپورٹ. یہ میں ایز اے گورنمنٹ تو نہیں کر سکتا، ایون ایز این انڈیویجول بھی ہم کیا کریں گے. آپ تو یہ وہ کلیکٹیو آرگنائزڈ کمیونٹی شولڈر ٹو شولڈر انشاءاللہ کھڑے ہوں گے. اور یہاں نکلنے سے پہلے میں تنویر کو اور شیخ ریاض صاحب کو دونوں کو کہوں گا کہ جو اسپیسیفکلی ٹیکس ریلیٹڈ ایشو ہیں جس میں یہ ریفر 1 پیجر دے رہے ہیں تو I'll take it up with FBR and government and others also, finance ministry بھی اور باقیوں سے بھی ہم فلور پہ بھی اٹھائیں گے. ایک ریشنل گفتگو، کم سے کم میں آپ سے اور کوئی کمٹمنٹ نہیں دیتا ہوں لیکن ایک ریشنل گفتگو نہیں چھپائی جا رہی. یہ تمام باتیں جو ہے نا یہ ہونی چاہیے اور ہم انشاءاللہ ضرور کریں گے. ہم نے ان سے پوچھا کہ بجلی کے بل میں آپ 50 روپے ٹی وی کے تو فلانے کے یہ سارے کیوں کلب کر دیتے؟ کیونکہ ٹیکس مین اپنا کام نہیں کرتا تو دوسروں کے ذریعے پیسے اکٹھے کرنے شروع کر دیتے ہیں. تو یہ کام جب تک ہونا تھا ہو گیا. آہستہ آہستہ اگر اس میں تبدیلی آئے تبھی ہم آگے بڑھ سکیں گے. Salkut was formed 3 years back in 2021. We got the license and we have our members are from all the relevant sectors like surgical instruments, sports goods, textile, musical instruments, veterinary instruments, shoes, footwear, leather products, and 90% of our members are related to export businesses. یہ جو 3 سال جو ہمیں ہوئے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم وی ور پارٹ آف سالکوٹ چیمبر آف کامرس. بیسیکلی ہمیں ساری ٹریننگ سالکوٹ چیمبر سے ملی اور ہمیں سالکوٹ چیمبر کی ہی سپورٹ تھی کہ ہم اپنا الگ ادارہ بنا سکیں. آج آپ نے جو باتیں کی وہ میرے لیے تو بہت حوصلہ افزا ہیں اس لیے کہ آپ نے جو ہے نا ایکسپورٹ کی بات کی اور اکانومی کو بڑھانے کی بات کی اور یہ ہم بھی کرتے آئے ہیں. اور مجھے ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ ایز اے ویمن چیمبر تنویر بھائی جب ہم کہیں بات کرتے ہیں تو ہمیں اسی طرح ہی دیکھا جاتا ہے جس طرح باقی ویمن چیمبرز کو دیکھا جاتا ہے جو کہ we are not like that. We are the only export oriented women chamber of Pakistan with the greatest number of women exporters in the country. ایک جو میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی جب آپ نے ٹیکسیشن کی بات کی ہے کہ گورنمنٹ اس وقت بہت ایمفسائز کر رہی ہے ویمن امپاورمنٹ کو ٹو برنگ مور ویمن انٹو دی ورک فورس. لیکن اس میں جو ہے نا سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ ویمن لیڈ بزنسز کے لیے آپ کیا کریں, ویمن اونڈ بزنسز کے لیے آپ کیا کریں. 25% ٹیکس ریلیف ہوگا فار ویمن اونڈ بزنسز, 100% ویمن اونڈ بزنسز. میری آپ سے صرف یہ ریکویسٹ ہے, 2 اس میں
ایک تو یہ 2021 ظاہر اسٹارٹ اپس کے لیے تو ہے ہی انکریجنگ، لیکن جو پہلے والے بزنسز ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے اور اس کو تھوڑا براڈ کر دیں. ویمن اونڈ بزنس کی بجائے ان کو میجورٹی ویمن اونڈ بزنس کر دیں یا ویمن لیڈ بزنسز کر دیجیے. دیکھیں نا جو بھی خاتون 50% سے ابو اگر بزنس میں ہے تو وہ اس میں شامل ہونی چاہیے. اس سے پھر بہت زیادہ لوگوں کا فائدہ ہوگا. اور ہم جیسے ادارے ہیں جو دیکھیں ہم اگر بزنسز کر رہے ہیں نا تو اس میں دس پالیسی کے جس میں ویمن اونڈ بزنسز کو میجورٹی ویمن اونڈ بزنسز کو ٹیکس ریلیف دیا جائے. اگر آپ ایک چیز مجھ سے اگر آپ لیں گے تو دیٹس سم تھنگ آئی وڈ لائک یو ٹو انکلوڈ ان دیٹ. ویسے تو اور بہت ساری چیزیں. سیکنڈ ایک چیز ہوگی میری ریکویسٹ کی جو پبلک پروکیورمنٹ ہے اس میں بھی خواتین کا ایک کوٹا ہونا چاہیے. کہتے ہیں ضرور ہے کہ آپ اپلائی کریں لیکن the process is so complicated. Thank you so much.